سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ میرا ایک نام کیا دوست بھائی؟ اہل تشیع، میرا نام ہے عبداللہ بن خالد. گلاب بن خالد. گلاب بن خالد. عبداللہ بن خالد. عبداللہ بن خالد. تشیع نہیں ہوتا، تشیع ہوتا ہے. جی اہل تشیع. اہل تشیع. جی سر بولیں. اچھا، تو وہ اس نے مجھے بتائی تھی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی دعا تھی کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو صرف میرے حسین پہ گریا کرے گی. جی اس کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوکے، اور حوالہ بھی مجھے ڈیٹیل میں بتا دینا کہاں پہ لکھا ہے. وہی دکھا رہا ہوں نا، وہی کہہ رہا ہوں کہ دکھا دوں گا. یہ ہے بھائی کتاب کامل الزیارات. کامل الزیارات جی ابن قولوی کی ہے. صفحہ نمبر 125 میں حدیث نمبر 140 ہے. ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن ام ایمن آئے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ مکھن، کچھ دودھ اور کچھ کھجور لے کے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے وہ کھانا کھایا. پھر وہ گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. جب نماز انہوں نے ختم کی تو بہت وہ روئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، تو بہت زور سے روئے تھے. بکاء شدیدہ، زور سے روئے تھے. فلم يسأله احد منا اجلالا واعظاما له. تو ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی انسان پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ کیوں نہ رو رہے ہیں. ان کی تعظیم، ان کا وقار اتنا تھا، ان کا ہیبت اتنا تھا کہ ہمیں جرأت نہیں ہوا کہ ہم ان سے پوچھ لیں. تو امام حسین علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے. قام الحسین علیہ السلام وقال فی حجر. امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، وہ آگے اور ان کے کھڑے ہو کے اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں بیٹھے. قال یا ابا لقد دخلت بیتنا ما سررنا بشیء کسرورنا بذلک. امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا جان، کیونکہ دیکھیں ابو کہتے تھے، اب کہتے تھے. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حسنین سلام اللہ علیہما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جان کہتے تھے، ابا جان کہتے تھے. اے والد گرامی، جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی، ادھر آ کے آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا. لیکن جب آپ روئے ہیں ما بکیتا بکاء غمنا ما ابکا، پھر آپ روئے ہیں تو آپ کے رونے کی وجہ سے ہمیں بہت غم آیا ہے. آپ کیوں روئے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا بنی اتانی جبرائیل آنفا فاخبرنی انکم قتلا وان مصارعکم شتا. کہ میرے پیارے بیٹے ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے علیہ السلام، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابھی گھر میں سب بیٹھ کے کھانا نوش فرما رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا ایک زمانہ آئے گا کہ آپ سب شہید ہو جائیں گے. رسول شہید صلی اللہ علیہ وآلہ، علی علیہ السلام شہید، زہرا سلام اللہ علیہ شہید، حسن علیہ السلام شہید، حسین علیہ السلام شہید، سب شہید ہوتے ہیں. اور آپ جو ہے مختلف دور دراز علاقوں میں، پردیس میں، دور دراز علاقوں میں آپ کی شہادت ہوگی. آپ اکٹھے شہید نہیں ہوں گے، دور غربت میں. قال یا ابا فما لمن یزورنا یزور قبورنا على تشتتها. یا ابتا، کیا ہمارا جب ہم دور شہید ہو جائیں گے کوئی ہماری نام لینے والا بھی ہوگا، کوئی ہمارا دیدار، ہماری زیارت کرنے کو بھی کہا ہے، ہماری دور دور قبروں کو کوئی نام لینے والا بھی ہوگا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ یہود و نصارہ نہیں کریں گے، یہی امتی آپ کو شہید کریں گے. تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی یاد بھی کرے گا ہمیں، ہمارے خبروں زیارت کو بھی کوئی آئے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا بنی اولئک طوائف من امتی یزورونکم فیلتمسون بذلک البرکہ. یہاں میرے امت کے طوائف ہوں گے، اقوام ہوں گے، وہ آپ کی زیارتوں کو آئیں گے، آپ کے لیے روئیں گے، آپ کا یاد کریں گے، اور وہ میرے صلہ کے لیے، میرے سے نیکی کے لیے، برکت کے لیے. وحقیق علی ان آتیہم یوم القیامہ حتی اخلصهم من احوال الساعہ من ذنوبہم. جب وہ یہ کریں تو میں ان کا بھی حق مجھ پہ بنتا ہے. میں قیامت کے احوال میں، احوال ہا کے ساتھ، ہا والا کس کو بولتے ہیں؟ قیامت کے احوال. احوال نہیں ہے، احوال نہیں ہے، احوال. احوال یعنی قیامت کے وحشتناک مناظر میں
قیامت کے مشاکل میں، مشکلات میں، جہاں پہ انسان کو بہت شدید ڈر ہوتا ہے، خوفناک مناظر ہے، قیامت کے خوفناک مناظر میں تو ان کا حق بنتا ہے کہ میں آ کے ان کا بازو تھاموں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤں اور ان کے گناہوں کی میں بخشش کرا دوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا اس قوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔